أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی کے 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا ماں کے پیٹ میں کی زندگی، دوسرا دنیاوی زندگی، تیسرا عالم برزخ خبر کی زندگی، چوتھا جنت یا جہنم کی زندگی۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ تیسری زندگی عالم برزخ خبر کی زندگی کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، خبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سیاہ رات کی تاریکی ہوگی، نہ سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی چمک ہوگی، نہ کمکموں کا نور ہوگا، نہ چراغ کی روشنی ہوگی، نہ کسی جگنو کی ٹمٹماہٹ ہوگی، ہر طرف سے تنہائی تنہائی ہوگی، نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے، نہ بیوی بچے ساتھ ہوں گے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو دونوں کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آزماؤں، امتحان لوں کہ تم میں سے کون سا شخص نیک اعمال کرے گا، کہ تم میں سے کون سا شخص اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ آزمائش کے لیے امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ محترم سامعین، ناظرین، جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ انسان نیکی کی راہ کو اختیار کرتا ہے۔ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارتا ہے۔ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ انسان خبر کی تیاری کرتا ہے۔ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ انسان آخرت کی مراحل کی تیاری کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو موت یاد دلایا کرتے تھے۔ اکثروا ذکر حادم اللذات، اکثروا ذکر حادم اللذات الموت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے صحابہ، تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہ موت انسانی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو، انسان کی لذات کو مٹا دیتی ہیں، انسانی خواہشات کو کاٹ دیتی ہیں، انسانی لذات کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں، تو اس لیے اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ صحابہ اکرام کے سامنے جب بھی موت کے تعلق سے ذکر ہوتا تو صحابہ اکرام کو اس رات نیند حرام ہو جاتی تھی، کئی دن کئی رات تک نیند حرام ہو جاتی تھی، بستر پر کروٹیں پلٹتے تھے، اتنے زیادہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے تھے، اتنا زیادہ خبر کے عذاب سے ڈرتے تھے، اتنا زیادہ موت کو، خبر کے عذاب کو یاد کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ جو وقت کے خلیفہ تھے، اور یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کو دیکھ کر بڑے بڑے دشمنان اسلام بھاگ جاتے تھے، اتنے روبدار صحابی، یہ خود جب بھی نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے دوران جب جہنم کے عذاب کا ذکر آتا تو یہ صحابی رو رو کر زار و خطار روتے تھے۔ محترم سامعین، صحابہ اکرام کا یہ حال تھا، صحابہ اکرام کی ایسی زندگی تھی، وہ ہمیشہ موت کو یاد کرتے تھے، ہمیشہ ان کے دماغ میں، ان کی زندگی میں، ان کے دل میں بس آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ ایسی فکر، ایسی تڑپ، ایسی سوچ ہمارے دلوں میں، ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے یتبع المیت ثلاثہ، تو جب میت کے ساتھ جو ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، میت کے ساتھ 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، مالہ، اہلہ، اس کے بعد وعملہ،
3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، لیکن ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک مال اور اس کے اہل و عیال، یہ دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور ایک اس کا عمل اس کے ساتھ خبر میں رہتا ہے۔ محترم سامعین، صرف اور صرف اس کے ساتھ اس کا عمل رہتا ہے، وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، بس اپنے آپ وہاں پر جواب دینا پڑتا ہے، خود جو ہے وہاں پر جواب دینا پڑتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، جو شخص مر جاتا ہے، جو شخص فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو صبح شام جو ہے اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اس کو صبح شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر آدمی نیک ہے تو اس کے لیے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، صبح شام اس کو جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ اگر انسان گنہگار تھا، نافرمان تھا، تو اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہر دن صبح شام اس کو دکھاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے، یاد کریں اس موت کے عالم کو، اور اس خبر کی زندگی کو یاد کریں، خبر کی زندگی کو یاد کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے براء ابن عازب کے بارے حدیث آتی ہے، براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری آدمی کے جنازے میں شریک تھے، انصاری آدمی کے جنازے میں شریک تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، تو وہ اس وقت ایک خبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر کی زندگی کو یاد کر کے، خبر کے عذاب کو یاد کر کے، خبر کے منزلوں کو یاد کر کے زار و خطار رونے لگے، ان کی داڑھی بھیگ گئی اور ان کی زمین بھی بھیگ گئی۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اس آنے والی منزل کے لیے تیاری کر لو، اس آنے والی گھڑی کے لیے تیاری کر لو، اس آنے والی زندگی کے لیے تیاری کر لو، ورنہ کیونکہ یہ ایک ایسا گھڑا ہے، ایک ایسی جگہ ہے، یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بار بار موت کی یاد دلایا کرتے تھے، بار بار خبر کے عذاب، خبر کی زندگی کے تعلق سے ان کو بتایا کرتے تھے، کیونکہ انسان جب موت کو یاد کرتا ہے، موت کی زندگی کو خبر کی زندگی کو یاد کرتا ہے، تو اس کے اندر کی لذتیں، اس کے خواہشات مٹ جاتی ہیں، اس کے ارمانے، اس کے ارادے، اس کے خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں ہمیشہ دن میں، شام میں موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عثمان ابن عفان کے تعلق سے آتا ہے، وہ جب بھی خبر کے پاس ٹہرتے تو وہ زار و خطار رونے لگتے تھے۔ پوچھا گیا کہ تم کیوں اتنا روتے ہو؟ جب جنت و جہنم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو اتنا زیادہ روتے نہیں، لیکن جب خبر کے پاس آپ آ جاتے ہو تو اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ یہ گھڑی اتنی خطرناک گھڑی ہے، یہ منزل اتنی خطرناک منزل ہے، اگر بندہ اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو آنے والے مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اگر بندہ اس مرحلے میں، اس زندگی میں ناکام ہو گیا، خبر میں سوالات کے جوابات نہیں دے سکا، سمجھو کہ اس کے آنے والے مراحل بھی اس کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، واللہ ما رأیت منظرا خط الا والخبر، واللہ ما رأیت منظرا خط الا والخبر افزاح منہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آج تک میں خبر جیسی بھیانک گھڑی کو میں نے نہیں دیکھا، میں آج تک خبر جیسی بیان گھڑی کو نہیں دیکھا۔ محترم سامعین، صحابہ اتنے ڈر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈر رہے ہیں، وہ اتنے نیک تھے، اتنے پابند تھے، اتنے پرہیزگار تھے، ایسے انسان اتنا ڈر رہے ہیں، تو ہم اور آپ ان کے سامنے کیا ہیں؟ ہم اور آپ کے نیک اعمال کیا ہیں؟ ہم اتنے گنہگار ہونے کے باوجود ہم نہ خبر کو یاد کرتے ہیں، نہ موت کو یاد کرتے ہیں، نہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں ہے۔ محترم سامعین، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت جب آ جاتی ہے تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ کاش میری موت 2 دن بعد ہوتی، کاش میری موت
2 دن یا 3 دن بعد ہوتی. یعنی اگر کوئی آدمی 25 دن جاب کر دیا اور 5 دن میں اس کی سیلری آنے والی تھی، وہ یہ نہیں سوچتا 5 دن کے بعد میری موت آتی تو سیلری مجھے مل جاتی اور میں گھر والوں کو دیتا، یہ فکر اس کو نہیں ہوتی. یا اگر کسی کی شادی قریب میں ہوتی، کسی کے بیٹا یا بیٹی کی شادی قریب میں ہوتی، وہ مر گیا، اس کی روح قبض ہو گئی، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ کاش میری بیٹے کی شادی کے بعد میں مر جاتا تو اچھا ہوتا. نہیں، یہ دنیا کی فکر اس کو نہیں ہوتی. یہ دنیا کے معاملات اس کے اندر یہ سب چیزوں کی ٹینشن اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. اس کو بس قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے مجھے کیسے بچنا ہے، قبر کی زندگی میں مجھے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ تڑپ، یہ فکر اس کے اندر ہوتی ہے. محترم سامعین، یہ حال سب لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے، جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں. اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، کالے اور نیلے رنگ والے 2 فرشتے آتے ہیں. ان کے لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں اور وہ اتنی زوردار آواز، اتنی بھیانک آواز، ان کی آواز بجلی کی گرج جیسا ہوتی ہے. اور وہ اپنے دانتوں اور اپنے بالوں سے زمین کو اکھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور وہ اتنے زوردار آتے ہیں، ڈرونی ہوتے ہیں. وہ آ کر کہتے ہیں، پوچھتے ہیں میت سے، بٹھاتے ہیں کہ من رب کا، ما دینو کا، من نبیو کا. اگر بندہ نیک ہے، اگر بندہ نیک تھا، اگر بندہ اللہ کے مرضی کے حساب سے زندگی گزارا تھا، تو وہ بندہ کہے گا نبی محمد، ربی اللہ اور رب دین اسلام. وہ جواب دے دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب یہ جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے فرشتے جنت کا لباس اس کو دیتے ہیں. سب سے پہلے اس کی خبر کو کھول دی جاتی ہے، اس کی خبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے خبر میں روشنی ڈال دی جاتی ہے. اور اس کے بعد جنت کا لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبو، جنت کی ہوائیں اس کے لیے دے دی جاتی ہیں اور اس کے لیے اتنی سب نعمتیں دے دیتے ہیں. محترم سامعین، اسی طریقے سے جنت کی کھڑکی بھی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے. تو اس طریقے سے اس کا اتنا اچھا انجام ہوتا ہے، اتنا اچھا بدلہ اس کو دے دیا جاتا ہے. جو بندہ نیک ہوتا ہے، جو بندہ آخرت کی فکر، موت کی فکر، قبر کے عذاب کی فکر رکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو وہ ایسے بندے کے لیے انشاءاللہ کامیابی مل سکتی ہے. تو اسی طریقے سے جو بندہ نیک نہیں ہوتا، جو بندہ نافرمان ہوتا ہے، جو بندہ گنہگار ہوتا ہے، وہ بندہ ان تینوں سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا ہے. تو اس کی خبر کو اور تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی خبر کو اور تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں، اس کی پھسلیاں سب مل جاتی ہیں. اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے اس کے بعد وہ اتنا بڑا ہتھوڑا لیتے ہیں فرشتے، اس ہتھوڑے کے تعلق سے آتا ہے وہ ہتھوڑا اتنا وزندار ہتھوڑا، وہ ہتھوڑا اتنا وزندار ہتھوڑا، ساری انسانیت اور سارے جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. کتنا وزندار ہتھوڑا، اور اس ہتھوڑے کو لے کر پہاڑ پر اگر مارا جائے تو پہاڑ مٹی بن جاتا ہے. تو اتنے وزندار ہتھوڑے کو لے کر دونوں کانوں کے بیچ میں اس کو مارا جاتا ہے. دیکھیے نعوذ باللہ. اللہ اکبر. کتنی بڑی سزا، کتنا برا انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنی اس دنیا میں اب فکر کے بغیر، جو اپنی اس دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، جو اس دنیا میں اپنے خیالات کے حساب سے اپنے ارمانوں کو پورے کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، خبر کی فکر نہیں کرتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام ایسے ہوتا ہے. محترم سامعین، خبر کے بارے میں سوچیں، خبر کے تعلق سے فکر کریں. اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور انہوں نے میرے دونوں کندھوں کو لے کر ایک مقدس جگہ پر مجھے اٹھا کر ایک مقدس جگہ پر لے گئے. اور میں دیکھتا ہوں وہاں پر ایک شخص پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا. کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے انسان پر اس کے سر کو کچل رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فرشتوں، یہ کون ہے؟ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ کیوں یہ بندہ اس کو مار رہا ہے؟ تو نبی اکرم جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو تو پڑھا تھا لیکن جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو یہ لوگ آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ. جو بندہ نماز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کا انجام اتنا برا، اس کا بدلہ اتنا برا. نعوذ باللہ. ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا کے ہر معاملات میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اپنی ساری زندگی قرآن اور حدیث کے حساب سے زندگی گزارنا چاہیے.
محترم سامعین، خبر میں دیکھیے، اگر ہم اس دنیا میں جس طریقے سے اپنے گھر کو اچھا بناتے ہیں، اپنا لباس اچھا بناتے ہیں، اپنے بستر کو اچھے بستر میں ہم سوتے ہیں، اسی طریقے سے اور ہم اپنے گھروں میں جو ہے اچھی ہوائیں کے لیے مکینات لگاتے ہیں، تو اس طریقے سے اس دنیاوی زندگی میں جس طریقے سے آپ نے چین و سکون سے زندگی گزارا تھا، ایسا ہی چین، ایسا ہی رونق، ایسی ہی روشنی، ایسا ہی لباس، جنت کے لباس اگر تم کو ہونا ہے، خبر میں جنت کے بچھونا اگر ہونا ہے، خبر میں جنت کا لباس اگر ہونا ہے، خبر میں جنت کی کھڑکیاں اگر کھولنی ہیں، خبر میں جنت کی ہوائیں اگر ہونی ہیں، تو آپ جو ہے اس دنیا میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، مومن بن کر زندگی گزاریں، ہر وقت جو ہے گناہوں سے بچتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، ہر نیکی میں آپ کا کچھ حصہ بنائیں اور قرآن کو کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں اس پر عمل کرتے رہیں، ہمیشہ اپنے دل میں آخرت کی فکر، قرآن خبر کی فکر رکھ کر اپنی زندگی گزاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، عبادت اپنی نمازوں کی پابندی صحیح طور پر کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے خبر کے عذاب کی پناہ مانگتے رہیں۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو بندہ ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھتا ہے تو اس کے لیے خبر کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، خبر کا عذاب سے وہ سورۃ الملک بچاتا ہے، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش بھی کرتا ہے۔ محترم سامعین، اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ اکرام کو یہ بتاتے تھے کہ خبر کو یاد کرو، خبر کی زندگی کو یاد کرو، خبر کی زندگی تعلق سے سوچو اور اس سے بچنے کے لیے کوششیں کرو، اس سے بچنے کے لیے عبادتیں کرو، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ خبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، سورۃ الملک پڑھا کریں ہر رات، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ جو سورہ ہے تبارک الذی سورۃ الملک، اس سورت کو پڑھتے رہیں ہر رات سونے سے پہلے، انشاءاللہ یہ سورت تمہارے حق میں سفارش کرے گا، خبر میں عذاب سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ مبارک